ہوں وہ حدیث نسائی شریف کی ہے، جس میں مسواک کے فضائل کو اور مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے، مسواک منہ کو صاف اللہ تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ رب العزت کے خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس وجہ سے آدمی مسواک کا خاص اہتمام کرے اور جتنا ہو سکے اتنا اہتمام کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اگر آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کب کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے بھی ایک حدیث مقدس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن ہو یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے حصے سو کر اٹھتے تھے یا دن کے حصہ میں سو کر اٹھتے تھے، جب بھی آپ سو کر اٹھتے تھے تو مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کر کے اٹھتے تھے، خواہ وہ دن ہو یا رات ہو، تو آپ مسواک ضرور کیا کرتے تھے۔ اب ایک اور حدیث مقدس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مسواک کرنے کا حکم جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، یہ حکم جو ہے جبریل امین کی طرف سے تھا اور من جانب اللہ تھا۔ حدیث مقدس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، کیا جب بھی جبریل امین میرے پاس تشریف لائے، مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں۔ حضرت ابو امامہ کیا کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین جب بھی میرے پاس آتے تھے، وہ مجھے مسواک کرنے کا حکم دیتے تھے اور مجھے مسواک کرنے کے لیے کہتے تھے۔ میں اتنا مسواک کرتا تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مسوڑوں کو نہ چھیل لوں۔ تو یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنے کا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے کہ ایسا لگتا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسوڑوں کو نہ چھیل لیں۔ اب تمامی احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں آپ حضرات کے کامنٹ کو دیکھتا ہوں، انشاءاللہ پھر میں جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک میں دنیاوی علوم پڑھنا اور ٹائم خرچ کرنے میں کوئی قباحت، کوئی کراہیت اور قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیے، دنیاوی علوم تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں دقت نہیں ہے، لیکن ٹائم پاس کرنا یہ غلط ہے۔ ٹائم پاس کرنا یہ غلط ہے۔ دنیاوی علوم پڑھے بھائی، سیکھے، ٹائم پاس کرنا یہ غلط ہے۔ اور جو بھی ٹائم آپ کو ملے اس کو آپ تلاوت کلام اللہ میں صرف کریں، یا پھر ذکر و اذکار میں صرف کریں، یا جو ہے کہ اوراد و وظائف میں صرف کریں، یہ بہتر ہوگا بنسبت ٹائم کو پاس کرنے کے۔ وعلیکم السلام، شکریہ ہاشم چچا۔ دیکھیے، یہ ہاشم چچا کے ناتی ہے محمد ریحان، یہ جو ہے کہ لائیو جڑے ہوئے ہیں، محمد ریحان لائیو جڑے ہوئے ہیں، ہاشم چچا کے ناتی ہے وہ۔